السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد علاؤالدین آپ کی خدمت میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے ہماری آنکھیں نم اور ہمارا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ہمیں کربلا میں ہوئے مظلوموں پر ظلم اور نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی یاد آنے لگتی ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سانحہ کربلا کے علاوہ اس مبارک مہینے کے 1 تاریخ کو ایک عظیم المرتبہ شخصیت کی شہادت ہوئی تھی؟ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم فاتح کے بارے میں جن کے سامنے پوری دنیا کے فاتحین طفل مکتب نظر آتے ہیں، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، جنہوں نے ایران و شام، روم و فلسطین کو فتح فرمایا، جن کے اسلام لاتے ہی اسلام کے بازوؤں کو بے انتہا طاقت نصیب ہوئی۔ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، جبکہ وہ مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں انہیں رب سے مانگا ہے، جسے دنیا عدل و انصاف کے پیکر، علم و حکمت کے سمندر، مومنوں کے امیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ دوستوں، تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ ان کی شہادت کس جگہ، کیسے اور کیوں ہوئی، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کو شہید کس نے کیا۔ دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے شہادت عطا فرما اور میری موت آئے تو تیرے حبیب کے شہر میں آئے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو محراب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو پارسی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ چلیے اب ہم لوگ مکمل تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حائل تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرأت فرمایا کرتے تھے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک 2 دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ ابو لولو غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے تقریباً 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کمل ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے اپنی شہرک کاٹ کر خودکشی کر لی۔ اسی دوران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں زخم لگ چکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی، چھوٹی چھوٹی سورتیں تلاوت کر کے جلدی سے نماز ختم کی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو چکیاں بناتا تھا؟
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ دوستو تو اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ابو لولو نے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہا۔ ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تھی کہ وہ مجھے چکیاں بنانے کا کم معاوضہ دیتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ کتنا کم دیتے ہیں؟ کہا 2 درہم۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کم تو نہیں ہے، تم چکیاں بناتے ہو، یہ معاوضہ بالکل مناسب ہے، پھر بھی میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بات کروں گا۔ اس پر اس غلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم دیکھیے، انہوں نے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اپنی حفاظت کا اہتمام کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملے کے بعد لوگوں پر گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کھجور کا شربت پلایا گیا، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخم کے ساتھ پیٹ سے باہر نکل آیا۔ اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور ان سے فرمایا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت لے کر واپس تشریف لائیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی، یعنی جب وہ شہید ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق پھر ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور اجازت طلب کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے دوبارہ کیوں سوال کرتے ہو، میں نے بخوشی اجازت دے رکھی ہے۔ اجازت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین تو آپ نے جان لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں شہید کیا گیا، کس نے شہید کیا اور کس جگہ شہید کیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ عظیم سانحہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھاتے وقت کسی شخص پر حملہ ہوا اور وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ تمام فاتحین میں سب سے افضل ترین فاتح، عدل و انصاف کا پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔